حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نجومیوں نے چونکہ بتا رکھا تھا فرعون کو تیری سلطنت میں وہ بیٹا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت کو زوال پہنچے گا، تو اس نے کیا کیا، اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے۔ 70,000 بچوں کو فرعون کے حکم پہ قتل کیا گیا۔ پھر اس کی قوم نے کہا، وزیروں نے کہا کہ یہ معاملہ چلا تو پھر بنی اسرائیل کے بچے قتل کرتے رہیں گے تو ہمارے کل کو خادم کون ہوں گے، ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری ناز برداریاں کون سہے گا؟ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال بچا لیا جائے۔ قدرت کا حسن اتفاق دیکھیں کہ جس سال بچانے کا سال تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوتے ہیں، اور جو بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو رو پڑی، آواز آئی ام موسیٰ روتی کیوں ہے؟ یا اللہ فرعون کا حکم ہے کہ میں بچوں کو قتل کر دوں گا، تو یہ سال قتل کرنے کا سال ہے، تو ڈر لگ رہا ہے کسی نے دیکھ لیا یا اس کے سپاہی آئے تو مجھ سے چھین لیں گے اور میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی قتل نہیں ہوگا، یا اللہ پر اس نے حکم دیا ہے، کہا اس نے کہا ہے نا، لیکن میں ہوں اس کی حفاظت کرنے والا۔ پھر قرآن میں مذکور ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، یہاں وحی بمانا الہام ہے، اشارہ دیا موسیٰ کی ماں کو کہ تو ایک صندوق تیار کر۔ خیر وہ صندوق تیار ہوا، حضرت موسیٰ کو اس میں بٹھایا، کہا اس کو دریا برد کر دے، اپنی بیٹی کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کو دریا برد کرو اور صندوق پہ نگاہ رکھنا۔ اب علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ بہن نے جب صندوق کو پھینکا دریا میں تو اب وہ کنارے کنارے ساتھ چلتی ہے، اور جہاں صندوق پانی کی سطح سے نیچے آتا ہے، پانی میں ڈوبتا ہے، تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوبنے لگتا ہے، اور جب صندوق سطح آگ پہ آتا ہے تو اس کے دل کو قرار ملتا ہے۔ خیر یہ سسٹم چلتا رہا، اس دریا سے آگے نہر گزرتی تھی، فرعون کے محل کے سامنے سے اس کا گزرتا، تو فرعون کی جب نگاہ پڑی تو اس نے خدام کو کہا یہ صندوق میں کیا ہے، اس کو نکالو ذرا میرے پاس لاؤ۔ خدام نے جب ہی حکم وصول کیا تو انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صندوق کو نکالا، فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ آسیہ بھی پاس کھڑی ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اولاد نہ ہو تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ ایک میرا نوازی ہے، تو اس نے بچی کی شادی کی تو میرے پاس آیا تو رو پڑا، تو کہنے لگا کہ حضرت بڑے معاملات سارے اچھے ہو گئے ہیں، اب آپ ایک دعا کر دیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا دعا کر دے اللہ جلدی جلدی میری بیٹی کو اولاد دے دے۔ تو میں نے کہا کیوں بھی، اس کا ابھی شادی ہوئی ہے، 1 ہفتہ گزرا ہے۔ تو کہا جناب میں تو رو رو کے یہی دعائیں کر رہا ہوں، اگر اولاد نہ ہو تو پھر سسرال والوں میں بھی کوئی قدر نہیں ہے، اور پھر ماپے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو خیر جب فرعون نے صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ننھا سا بچہ مسکرا رہا ہے، آسیہ پاس کھڑی، اس نے جب دیکھا تو بچے کی تڑپ تو تھی، اولاد تو نہیں تھی، تو فوراً بے ساختہ منہ سے نکلا یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آسیہ نے پکڑا اور سینے سے چمٹا لیا۔ علماء کہتے ہیں اس کلمہ محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت عطا کر دی، اور علماء نے یہاں تک لکھا اگر فرعون بھی یہ کلمہ بول دیتا اللہ یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا نبی کے ساتھ بولنے والا کلمہ محبت کے صدقے سے اللہ فرعون کو بھی توفیق ہدایت عطا کر دیتا، لیکن یہ اس کا مقدر نہیں تھا۔ خیر جب وہ سینے سے چمٹایا، گود میں لے لیا، کہا میں گود میں لینا چاہتی ہوں، کہا لے لے، اس کے لیے تو آگے مسئلہ فرعون کے لیے بنا پڑا تھا۔ جب گود میں لے لیا، اب آئیے قرآن کہتا ہے کہ دائیوں کا انتظام ہونے لگا، اور ظاہر بات ہے جب شاہی اعلان تھا تو پھر دائی کوئی عام تو نہیں نہ بلائی ہوگی، دائیاں بھی تو تجربے کار بلائی ہوں گی، بڑی بڑی تجربے کار دائیاں آئیں، لیکن قربان جاؤں حضرت موسیٰ کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے، 1 آئی 2 3 4 5 سسٹم چلتا رہا، موسیٰ کسی دائی کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ اب ہمشیرہ بھی دیکھ رہی تھی سارا منظر موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے کہا جب سمجھ گئی نا کہ میرا ویر تو کسی کا دودھ نہیں پیتا، تو کہا جناب ایک دائی کو میں بھی جانتی ہوں، بچے بڑی رغبت سے اس کا دودھ پیتے ہیں، اگر اجازت ہو تو بلا لو۔ تو ان کے لیے تو مسئلہ بنا ہوا تھا، کہا جا جلدی جا، بھاگ کے جا، اس کو بلا کے لا۔ اللہ اکبر، موسیٰ کی ہمشیرہ دوڑتی ہوئی گھر آئی، کہتی اماں مبارک ہو، پتر کس بات کی؟ کہا اماں کام بن گیا ہے۔ کہا کیا کام؟
کہا میرا ویر کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا ہے، اب آجا کام بن گیا ہے۔ اب ماں آتی ہے اور حضرت موسیٰ کو سینے سے لگاتی ہے، حضرت موسیٰ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرعون کہتا تھا وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، میرے رب نے کہا تیرے گھر میں نہ پالوں تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، اب قانون کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ قانون یہ ہے جب پیدا ہوتے ہو تو لا علم ہوتے ہو اور ان پڑھ پیدا ہوتے ہو، مگر جب قدرت دکھانے پہ آئے تو وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے دائیوں کا دودھ نہیں پیا، ماں کا پیا۔ قرآن ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا۔ یار چند مہینوں کا بچہ ہے، چند دنوں کا ہے، تو اس بچے کو کیا خبر میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے حرام کیا ہے؟ فرمایا تمہارے بچے پیدا ہوں تو نہیں پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ جب اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہے اسے آتے ہی پتا ہوتا ہے میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے حرام کیا ہے۔ دیکھو نا، سکول کے اندر استاد بھی بھرتی ہوتے ہیں اور سکول کے اندر طلباء بھی داخل ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی داخلہ لیتے ہیں، لیکن فرق ہے یارو، سکول میں استاد بھرتی ہوتا ہے علم دینے کے لیے، علم پڑھانے کے لیے، اور طالب علم سکول میں داخلہ لیتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ زید عمر بکر سب دنیا میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ کا نبی جب دنیا میں آتا ہے پڑھنے کے لیے نہیں آتا، وہ دنیا کو پڑھانے کے لیے آتا ہے۔